بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یہ کون لوگ تھے، کس طرح کے لوگ تھے، اور انہوں نے دنیا میں آ کر کیا کیا کیا، اور یہ کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی، اور یہ کہاں کہاں گئے۔ قصہ دنیا کی بدترین قوم بنی اسرائیل کا یہ پہلی قسط ہے ہماری، انشاءاللہ العزیز ہم اس کی آگے قسطیں بناتے رہیں گے۔ بنی اسرائیل احسان فراموش قوم تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں میں فضیلت عطا کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر انعامات و احسانات کی وہ بارش کی جو شاہد ہی کسی اور قوم کو میسر آئی ہو، لیکن اس احسان فراموش اور عہد شکن قوم نے حکم عدولی، سرکشی، منافقت، اخلاقی گراوٹ اور بد عہدی، ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت، جھوٹ، مکر و فریب، کفر و بدعات کی وہ طریق رقم کی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اپنی نسلی تفاخر اور انبیاء و سلاطین کی اولاد ہونے کے زعم میں انہیں غرور و تکبر اور انا پرست کی اس نہج پر پہنچا دیا کہ جہاں وہ خود کو دنیا کی افضل ترین لوگوں میں شمار کر کے جنت کا اصل حقدار سمجھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عرض کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبزہ زاروں میں اس لیے آباد کیا تھا کہ یہ اللہ کے دین اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیم عام کر کے مصر کے قبطیوں کو دین ابراہیمی کی جانب راغب کریں گے، اور مصر بت پرستی کی لعنت سے پاک ہوگا۔ لیکن اولاد حضرت یعقوب تو خود ہی امراض خبیثہ اور عادات بد میں مبتلا ہو چکی تھی، جس نے ان کے اخلاق و کردار کو مسح کر کے نفس پرستی اور انانیت کی لعنت میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ یہ قبطیوں پر حکومت کرتے، خود قبطی ان پر حکومت کرنے لگے، اور پھر 400 سال تک یہ قوم فرعون کی غلامی میں رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزادی دلائی اور ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عظیم سہل صاحبزادے عطا فرمائے۔ بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے انہیں ابراہیم کو حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی خوشخبری دی۔ سورۃ ہود آیت نمبر 71۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، ترجمہ، اور ہم نے انہیں حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، اور وہ آخرت میں بھی ان نیک لوگوں میں ہوں گے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 27۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، ایک اسراء یعنی عبد اور دوسرا یعنی اللہ۔ عربی میں اسرائیل کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق بھی نبی، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ یوں 12 مستقل قبیلے وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں یہ برکت دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو ان کے ساتھ خاندان کے 93 افراد تھے، اور بنی اسرائیل کی اس وقت کل تعداد یہی تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
بنی اسرائیل پر ایک خاص مہربانی تھی۔ اولاد یعقوب علیہ السلام میں دوسری برکت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی سب انبیاء و رسول ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ احسانات و انعامات کی یاد دہانی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر بطور انعام کی، اور میرا عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے جو عہد کیا تھا اب اسے پورا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بابت لیا گیا تھا، تو میں اپنا عہد پورا کروں گا اور تمہاری مغفرت کر کے تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تمہیں وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے ان احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20۔ تمہارے نبیوں کو بادشاہ سے نوازا۔ 10 انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی سب انبیاء و رسول بنی اسرائیل ہی سے ہوئے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا، اور آخری پیغمبر بنی اسماعیل سے ہوئے۔ اس طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل سے ہوئے اور بعض نبی بھی بادشاہ بنائے گئے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آگے انعامات اور معجزات کی جانب اشارہ ہے جو صرف بنی اسرائیل کو دیے گئے، جیسے من و سلویٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات، چشموں کا پھوٹنا اور دریا میں راستہ مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات تھے۔ مشرق و مغرب کا مالک بنا دی۔ سورۃ الاعراف میں فرمان الہی ہے، ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورم پچھم کا مالک بنا دی، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور اس کی قوم جو محل بناتے تھے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 137 میں یہ فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ایک اور جگہ فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے بچایا جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ آیت نمبر 141 میں یہ فرمایا۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے بنی اسرائیل کو ان کی پچھلی حالت یاد دلائی ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مجبور و مقہور تھے اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان کی لڑکیوں کو صرف اس لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا کہ وہ ان کی خدمت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سے تمہیں اس عذاب سے نجات دلائی۔ کیا اس احسان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تم اس رب کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراؤ؟ من و سلویٰ، پانی اور ابر کا سایہ یاد کرو۔ سورۃ الاعراف میں آگے فرمایا، اور ہم نے انہیں 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی۔ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا، ان پر من و سلویٰ اتارتے رہے اور کہا کہ کھاؤ نفیس چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 160۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
اور تمہارے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعون کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں غرق کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 50۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر مصر سے لے کر نکلے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں خشک رستہ بنا دو، پھر تمہیں نہ تو فرعون آپ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ ہی غرق ہونے کا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 77۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں قوم یہود کو لے کر مصر سے دریائے قلزم بحیرہ احمر کی طرف نکلے۔ اللہ کے حکم سے دریا پر لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کر لیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ ملک شام کے رہائشی تھے اور وہی ان کا وطن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر آئے تھے۔ ایک طویل عرصے تک یہ اپنے ملک جانے کی خواہش مند تھے، لیکن فرعون نہ صرف انہیں جانے نہیں دیتا تھا بلکہ 400 سالوں سے یہ سب اس کی قید میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور فرعون ان پر ظلم و ستم کر رہا تھا، ڈھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں آئے تو آپ علیہ السلام نے فرعون سے 2 باتیں کیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام قبول کر لے، اور دوسرے بنی اسرائیل کو وہ آزاد کر دے، لیکن اس نے یہ دونوں باتیں نہ مانی، اور نہ تو اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا اور نہ ہی اس نے اللہ تبارک طور پر ایمان لے کے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کے جواب میں جادوگری مقابلے کا اس نے اعلان کر دیا، لیکن اس مقابلے میں اس کے تمام جادوگر شکست کھا گئے اور جادوگروں نے اسلام قبول کر لی۔ اس واقعے نے فرعون کو پاگل کر دیا۔ اس نے سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں شہید کر دیا، اور ایک بار پھر بنی اسرائیل کے بیٹوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی اس نے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اب جادوگروں کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور قتل و غارت کے اس نے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے اور ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس نئی افتاد سے سخت پریشان تھے، چنانچہ وہ اپنی شکایت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 129۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں پر حجت قائم کر چکے تھے، لیکن غرور و تکبر کے پیکر یہ لوگ ایمان لانے کو تیار نہ تھے، لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور فرمایا کہ فرعون تمہارا پیچھا کرے گا تو گھبرانا نہیں۔ صبح جب فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان کے تعاقب میں کھڑا ہوا اور جلد ہی بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے جب فرعون کی فوج کو دیکھا تو گھبرا اٹھے، آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب دوبارہ پھر فرعون اور اس کی قوم کی غلامی ہوگی اور وہ بنی اسرائیل والے بہت پریشان ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ایک حصہ مثل وسیع پہاڑ کی ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا میں سے راستہ دے دیا اور باقی جو تھے وہ ڈوب گئے۔ یہ ہماری پہلی قسط یہاں پہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم دوسری قسط عن قریب بنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہیں، اسلامی ویڈیوز پسند ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے۔
تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔